کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ کیا مزید اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ آج تو نظر آیا کہ کمپلیٹ یو ٹرن ہے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز پر. روپیہ گرا اور بری طرح گرا، تاریخ کی بدترین ہم نے ریٹ دیکھا ہے. اب اور کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی آرڈیننس آئے گا جس کے تحت کچھ منی بجٹ آئے گا؟ کچھ ٹیکس اقدامات کرنے جا رہی ہے حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بھی اقدامات ہیں وہ تو آئی ایم ایف نے اپنی جو پریس سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے بالکل کلیئرلی لکھ دیے ہیں، اور یہ جو اتنی کلیئرٹی سے آئی ایم ایف نے پریس سٹیٹمنٹ جاری کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. آج ویسے آپ کے جو دوسرے مہمان ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج وہ جتنا بھی ان کے اوپر ایک دباؤ تھا، کرٹیسزم تھا، وہ سارا انجسٹیفائی تھا، اور وہ جو پالیسیز جو اس وقت اسلام آباد کیمپ کی تھی ورسز لندن کیمپ، وہ شاید ٹھیک تھے، اور انہی کی طرف آج ایک ریورسل ہو گیا. تو یہ ایک چیز آپ مفتاح اسماعیل کو آج کریڈٹ دے سکتے ہیں. کمنگ ٹو دی یور پوائنٹ کہ یہ کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا، دیکھیں یہ صرف آج سفر کا آغاز ہے. سفر آگے بہت مشکل ہے، اور جس طرح بھی مفتاح اسماعیل بھی بتا رہے تھے، ایکسچینج ریٹ ابھی تو 255 256 پہ چلا گیا. جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر ڈالر کی اور جو شارٹیج ہے، ایک تخمینہ یہ ہے کہ اگر ساری شارٹیج حکومت کلیئر کرنے لگ پڑے اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو 2 سے 4 ارب ڈالر منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا جو آج کا فارن ایکسچینج کا ریزرو ہے وہ کوئی 3.2 ارب ڈالر ہے، 3.7 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ جو ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے آئی ایم ایف کی، اس میں کافی زیادہ ایڈجسٹمنٹ مزید بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو پاور والی بات ہو رہی تھی، یہ ایکسچینج ریٹ کے بعد یہ زیادہ اہم بات ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پلان ایگری کیا تھا، سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان، اس سے جو 4 ماہ کی ڈیویشن تھی وہ تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ تھی. پورے سال کا جو ایسٹیمیٹ تھا ان کا، وہ منیمم کوئی 803 805 ارب روپے کی ڈیویشن کا ان کا ایسٹیمیٹ تھا. تو یہ صرف اس کی ایک وجہ یہ ریونیو اس کی جو ہے پاور سیکٹر اس کی میں کمی نہیں ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ریکوریز 83% بھی گر گئی، وہ خیر اب دوبارہ 88% پلس پہ چلی گئی ہیں. اسی طرح جو لائن لاسز ہیں کہ وہ بڑھ گئے. اس میں 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے ہیں، اور جن کو میں شہباز شریف فیکٹر کہتا ہوں. وہ فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپورٹرز تھے ان کو 118 ارب روپے کی سبسڈی پکڑا دی، بجٹ میں پیسہ نہیں ہے. پھر آپ نے 65 ارب روپے کا جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ تھی وہ آپ نے ڈیفر کر دی. آئی ایم ایف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں ڈیفر کی، اس کے اگینسٹ پھر آپ میجرز لیں. اسی طرح کے 2-3 اور اقدامات ہیں جس کی بجٹ میں بالکل گنجائش نہیں تھی، اور پاور سیکٹر میں آپ نے وہ جا کے کام کر دیے کیونکہ آپ نے سیاست بچانی تھی. تیسرا جو بڑا فیکٹر تھا، مفتاح اسماعیل صاحب اس کے رسپانسبل ہیں، انہوں نے پوری جو سبسڈیز تھیں پاور سیکٹر کی انہوں نے وہ نہیں رکھیں. تو یہ سارے فیکٹر جب کیومولیٹ ہوئے تو 500 ارب کا آپ کا ڈیویشن ہو گیا 4 ماہ میں، اور آگے جو ان کا پلان تھا کہ جی وہ جو ان کی پروجیکشن تھی کوئی 800 ارب کی، یہاں پہ اب آ کے جو ہے نا وہ کام خراب ہو سکتا ہے. اور شہباز یہ تیار ہیں جب آئی ایم ایف آئے گا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ریورس کرنا ہے، جو ایکیومولیشن اس کی ہو رہی ہے کہ تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پھر ڈیزل کے اوپر جو لیوی ہے اس کو 50 روپے کرنا، پھر کیا ممکنہ طور پر سیلز ٹیکس لگنا، کوئی منی بجٹ آنا، ان سب کے لیے حکومت تیار ہے؟ کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ دیکھیے جو گیس سیکٹر ہے وہ تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل نہیں ہے، وہ حکومت خود ڈال رہی ہے، اور میرا خیال ان کو ڈال لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی جو دونوں گیس کمپنیز ہیں وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہیں. باقی جو منی بجٹ کے دوسرے جو آسپیکٹس ہیں جو ابھی آپ نے گنوائے ہیں وہ بالکل ان کو کرنے پڑیں گے. حکومت ابھی پوری طرح تیار نہیں ہے، ایز آف یسٹرڈے بھی پوری طرح تیار نہیں تھی. ان کی کوشش ہے، یہ جو مشن یہاں پہ تقریباً 10 دن رہے گا، اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ اپنا لیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی شرط جیسے آپ نے میٹ کر لی ان کی ایکسچینج ریٹ کے اوپر، تو ادھر سے پاکستان ایک موومنٹ کی ہے، ادھر سے آئی ایم ایف کو بھی موومنٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. میری اس سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ بہت زیادہ آئی ایم ایف آپ کو اس کے اوپر جو ہے ریلیکسیشن دے گا، کیونکہ جو ہم نے حرکتیں کی ہوئی ہیں خود کی ہوئی ہیں. ٹریڈرز کو 40 ارب روپے کی مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کے ٹیکسز معاف کر دیے. کیوں کیے مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ ٹیکسز معاف؟ اگر مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا تو کیا وہ حکومت چلا رہی تھی؟ رسپانسبل واز آور فائنانس منسٹر اینڈ آور پرائم منسٹر. ایک اس طرح کی سلپیج نہیں ہے. پھر پی ایس او کو انہوں نے سبسڈیز دی، پھر منسٹری آف انفارمیشن کو انہوں نے سبسڈی دی. اس قسم کی جو حرکتیں کی ہیں وہ اب جو یہ 200 ارب یا 200 ارب پلس کا یہ منی بجٹ کہہ رہے ہیں، اگر آئی ایم ایف کی جو مطالبہ ہے وہ تقریباً 1% آف جی ڈی پی، وہ 600 سے 800 ارب روپے کے قریب جا کے وہ پڑے گا. اٹس اے ہیوج تھنگ.